بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر ہسٹری آف اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفا کے حکومت سے متعلق اقدامات۔ ٹھیک ہے، صفا نے حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے درجہ ذیل اقدامات کیے۔ سب سے پہلے دارالخلافہ ہاشمیہ۔ دارالخلافہ ہاشمیہ صفا کی بیعت کوفہ میں ہوئی تھی، اس لیے شروع میں دارالخلافہ یہی تھا، لیکن بعد میں انبار کے نزدیک ایک جگہ کو نئے سرے سے آباد کر کے وہاں دارالخلافہ بنایا گیا اور اسے ہاشمیہ کا نام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ تمام دفاتر یہاں منتقل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہے نئے اعمال اور گورنر۔ عمومی اعمال اور گورنروں کے قابل اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ اہم عہدیداروں پر عباسی اعمال اور گورنروں کا تقرر کیا۔ اہم صوبوں پر نئے گورنروں کی تقرری اس طرح سے تھی: حجاز داؤد بن علی عباسی، شام عبداللہ بن علی، جزیرہ اور آذربائیجان ابو جعفر منصور، کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ، مصر ابو عون عبد الملک بن یزید، خراسان ابو مسلم خراسانی، بصرہ سلمان بن علی عباسی، فارس اسماعیل بن علی، موصل محمد بن موصل۔ وزارت کے عہدے کا آغاز۔ عباسیوں نے ایرانیوں کی طرز پر وزارت کا آغاز کیا۔ اس پر سب سے پہلے ابو سلمہ خلال کا تقرر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ابو سلمہ خلال جو کہ پہلے وزیر تھے بنو عباس کے، لیکن وہ علویوں یعنی اہل بیت کا حمایتی تھا، اسی لیے اس کو کچھ عرصے اسی عہدے پر رکھ کر ہٹانے کا منصوبہ بنایا گیا، جو اس کی قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ ابو سلمہ کے بعد صفا نے خالد برمکی کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا۔ خالد برمکی بھی ایرانی النسل تھا اور اس کا داد برمک بلخ کی بت عبادت گاہ کا پجاری تھا۔ اس طرح سے عباسی حکومت میں علویوں نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ امویوں کا خاتمہ۔ امویوں خلافت کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے امویوں کا بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا تاکہ کوئی دعوے دار انتقام لینے والا باقی نہ رہے۔ صرف عبد الرحمن الدخل وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور اس نے اندلس میں جا کر پھر سے اموی خلافت کی بنیاد رکھی۔ امویوں کے بے دریغ قتل کی وجہ سے ہی صفا کا نام صفا پڑا، یعنی خون خوار۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، علویوں میں مصالحت۔ علویوں سے مطلب صلح کرنا۔ صفا اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ علوی اتنے آرام سے عباسیوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے اور اپنا حق واپس مانگیں گے، کیونکہ علویوں کے انتقام نام پر ہی انہوں نے امویوں کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ صفا بھی علویوں سے محاذ آرائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے مصالحت کی راہ اختیار کی اور ہر طرح سے علویوں کی دلجوئی کی۔ ابو سلمہ کا وزارت پر تقرر بھی اسی لیے کیا گیا کہ وہ اہل بیت کا وفادار تھا اور وزیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اس کے وزارت پر تقرر سے ایک طرح سے علوی پرسکون ہو گئے۔ صفا کے دارالخلافت میں علویوں نے کسی قسم کا دعویٰ نہ کیا اور سکون سے زندگی گزارتے رہے، یہ صفا کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ فتوحات اور بغاوتوں کا استحصال۔ فتوحات اور بغاوتوں کا خاتمہ۔ صفا کے دور میں فتوحات سے مراد غیر مسلم علاقوں کی فتح نہ تھی، بلکہ ان علاقوں کی فتح تھی جہاں عمومی گورنروں نے عباسیوں کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسے علاقوں کی فتح بھی کہا جا سکتا ہے۔ بغاوتوں کا استحصال بھی درجہ ذیل علاقوں کی بغاوتوں پر قابو پا کر عباسی خلافت کا علم جو ہے وہ لہرایا گیا۔ بغاوتوں کا خاتمہ بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں پر حملہ کر کے، یعنی کہ ان کے خلاف جا کر جو ہے وہ بنو عباس کا جو علم ہے لہرایا گیا۔ پھر شام پر فتوحات کس طرح سے انہوں نے کی۔ شام میں بغاوت ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ اموی خلافت کا مرکز تھا۔ چنانچہ امویوں کے ایک سالار حبیب بن مرو نے بلخ کے قریب ایک دوسرے سالار ابو داؤد نے حمص اور کینسرین میں بغاوت کر دی۔ صفا نے وقتی طور پر حبیب سے مصالحت کر کے ابو داؤد کے خلاف عبداللہ بن علی کو بھیجا، جس نے ابو داؤد کو شکست دی۔ بعد میں دمشق پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ ہو گیا اور دوسری جنگ کی نوبت نہ آئی۔ موصل والوں نے بھی عباسیوں کو ماننے سے انکار کیا تو صفا کے بھائی یحییٰ بن علی نے موصل پہنچ کر بڑے پیمانے پر باغی لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے موصل میں بغاوت کے آثار ختم ہو گئے۔ عراق پر قبضہ۔ عراق میں امویوں کا مشہور گورنر یزید بن
یزید ابن ہیرا موجود تھا جو ایک بہت بڑی فوج اپنے پاس رکھتا تھا۔ اسے شکست دینے کے لیے ابو جعفر منصور کو مقرر کیا گیا، لیکن وہ ابن ہیرا کو شکست نہ دے سکا۔ جب ہر طرف سے امی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو ابن ہیرا نے منصور سے مان لی اور صلح کر لی، لیکن صفا اس صلح پر قائم نہ رہا اور دھو کے اسے ابن ہیرا کو قتل کر دیا۔ جزیرہ ارمینہ، بخارا، خوارج سے لڑائی، ماور نہرہ، ترکستان پر قبضہ، چین کے ساتھ مہم آرائی، سندھ پر قبضہ، رومیوں کے حملے۔ یہ سارے ٹاپک جو ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، بس یہاں تک آج کافی ہے۔